اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ نے مویشی منڈی کی جگہ جو ہے وہ کیوں دی تھی تحریک انصاف کو جلسے کے لیے؟ کل میلہ مویشیاں کی تمام تقریروں کے ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں ایک بہت بڑی وزڈم شامل تھی، جس کے اندر یہ جو تقریریں وہاں ہوئیں، جو حرکتیں وہاں ہوئیں، جو باتیں وہاں ہوئیں، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ میلہ مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا۔ کل اس پارٹی کے جو بلوائی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں رہ کے سچ کر کے دکھایا ہے کہ جو خدشات ان کے بارے میں کل بھی تھے وہ آج بھی ہیں، اور یہ جب جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں، یہ جب جب نکلتے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے خمیر میں شاید اب یہ شامل ہو گیا ہے کہ ان سے انسانوں والی کوئی بات، ان سے کوئی تہذیب کی بات، ان سے کوئی امن امان کی بات آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ کل اسلام آباد پولیس کے سینئر افسر سمیت جو ہے بہت سارے اہلکار جو ہیں ان کو پتھراؤ ان کے اوپر کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ کل زرتاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی، اور ٹارزن بن کے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینرز گرا کے وہ فتح کا اظہار کر رہی تھی۔ اب جب ان کو قانون پوچھے گا کہ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی گارنٹیاں دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، پھر کہیں گے ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ لیکن 9 مئی کو بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان نے کیمرے کی آنکھ نے سب کو دکھائی تھیں، کل بھی سب نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف تقریریں ہوں گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فتنہ گینگ ہے اس کے کارندے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہوا۔ اور کل اچکزئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں اللہ جانے کون سے معاملات کے لیے، کیونکہ بیٹھنا تو انہوں نے فوج کے ساتھ ہے صرف، انہوں نے بھی کل کہہ دیا، انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا۔ غیر منظم جماعت جو ہے وہ پھر جھنڈی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ گینگ ہی ہو سکتا ہے، جماعتیں تو منظم ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جن سٹیج پہ چڑھنے سے پہلے جب جیب قطر جو ہے وہ جیب قطرے اپنا کام دکھا دیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ انقلاب نہیں لاتے، تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے کون سے لوگ انقلاب نہیں لاتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی۔ کل امین گنڈاپور نے پھر سے لائن کراس کی، کل امین گنڈاپور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے۔ یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی، لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں، یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکی کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے۔ وہ ٹھیک ہے ان کے لیڈر سمیت، ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا، وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے، چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کراس کی تھی، اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے، اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں۔ لیکن اب میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی ہوئی ہے۔ دوسرا، کل گنڈاپور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ میں گنڈاپور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، صاحب میں نے ویسے کیوں کہہ دیا، میں اسے یاد کرانا چاہتی ہوں، چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تہذیب،
اخلاقیات وہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی. ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہد جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا ایک ایس ایچ او کو دے کے بھاگ رہا تھا. اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھے. اور میں کسی لسانیت میں نہیں جانا چاہتی، میں کوئی صوبوں کو جو ہے وہ پنجاب پختون کی کوئی لڑائی نہیں کرانا چاہتی، لیکن پنجابی جو ہیں وہ اپنی غیرت کے نام کے اوپر بڑے مشہور ہیں. اور دوسرا جو یہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس ہے وہ تو خیر جتنی مثالی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. تو بالکل یہ جو کل ہوا ہے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں جن کو بڑا دل چاہتا ہے کہ سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ملزمان کے ہیں، وہ 9 مئی کے دہشت گردوں ان کے ہیں، اور اب جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کو بار بار جلسوں کی اجازت دی جائے. آج میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جو کل ہوا ہے کسی کو پشیمانی ہے اپنے فیصلوں پہ؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد پہ جب یہ چڑھائی کرنے آ رہا تھا عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے، اسلام آباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا، اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئی، ان کو کہا کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا، یہ وہاں نہیں گئے. انہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ان کو فیصلہ نہ پہنچا ہو. فیصلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں جن کو بہت دل چاہتا ہے ان کے بنیادی حقوق، صرف ان کے پاس بنیادی حقوق ہیں، ان کو بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں پاکستان میں آئین کو نام ماننے کی تقریریں کر کے. ان کے بنیادی حقوق انہوں نے استعمال کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے سربراہان کو کھلی ننگی دھمکیاں اور گالیاں دینے کے لیے. ان کے بنیادی حقوق ان کو اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ یہ عورتوں کی تضحیک کریں سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے. اور پھر انہوں نے بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں 2 صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. میرا آج سوال ہے اپنی آنریبل عدلیہ سے، جن کو بہت شوق ہے ان کو جلسوں کی اجازت دینے کا بھی، جو کل ہوا ہے، جس طرح سے کل این او سی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آج کوئی شرمندہ ہے؟ آپ نے کل دیکھا ہے سب کچھ، یا آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ دیکھنا سننا نہیں چاہتے. اب یہ جو لشکر کشی ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ ایک وفاق جو مختلف اکائیوں سے مل کے بنا ہے، اس وفاق کے اندر ایک نشے باز آدمی، ایک نشئی آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک گندا آدمی دوسرے صوبے کی خاتون چیف منسٹر کو تضحیک سے بلاتا ہے اور پھر ان کے صوبے پہ اوپر یلغار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. اب یہ بتا دیں یہ آئین کی کون سی خدمت ہے؟ یہ یہاں پر بنیادی حقوق جو ان کے ہیں، اس کے بعد ہم پنجابیوں کے بنیادی حقوق ہیں. میں یہاں پنجابی پختون کی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ سوالات ہیں جو مجھے اٹھانے پڑیں گے، جو مجھے پوچھنے پڑیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ عمران داری پاکستان کو آج تک کتنی مہنگی پڑی اور مزید کتنی مہنگی پڑے گی اس کا اندازہ ہو رہا ہے کسی کو؟ معیشت اوپر جا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے. وہ اپنا فتنہ فساد لے کے باہر آ گئے. اور ہاں 15 دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے. میں 20 دن دیتی ہوں، کرائے رہا، دیکھتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کل اتنا ڈپریشن کا عالم تھا کہ پریزیڈنٹ الوی سے لے کر نیچے وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے جو انقلابی ہیں وہ فیک ویڈیو فیک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. اور اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو اس پہ فیک ویڈیو لگا کے پھر آپ نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی. ایسے نہیں بچتی عزتیں. اور گنڈا پور کا جو سرکاری لشکر ہے اس کے بغیر 3000 بندہ نہیں تھا پورے جلسہ گاہ کے اندر. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی معزز عدلیہ سے
پشاور ہائی کورٹ جو ظاہر ہے جس کا یہ ڈومین بنتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو ان سے جلسے کرانے کا بہت شوق ہے. کل آپ نے سرکاری جو پیسہ ہے اس کا استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کو پتا چلا؟ ہم بھجوا دیتے ہیں آپ کو رپورٹیں. اگر آپ کو پتا نہیں چلا، رپورٹیں آپ کے پاس ویسے ساری ہوتی ہیں. کس طرح سے سرکاری جو ملازمین کے ساتھ پورا اربوں روپے کا فنڈ، گاڑیاں، ملازمین، ریسکیو 1112، کرینز، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں جلسے کے لیے. اس کے اوپر کسی کو کوئی پوچھے گا کسی سے سوال کہ یہ سرکاری پیسے کا استعمال جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کے اوپر لگنا چاہیے، وہ کرینے جو ڈولی پر لٹک رہے ہیں لوگ آج بھی خیبر پختونخوا کے، وہ مر رہے ہوتے ہیں، آدھے گر جاتے ہیں دریا کے اندر، آدھے بچ جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے تو کرین ہوتی نہیں. یہاں جو ہے وہ، اور پھر کیا سیاسی جماعتیں کرینے لے کے چلتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کی تیاری کر کے چلتی ہیں جس طرح کی پرامن احتجاج ایسے ہوتا ہے؟ اور آپ ہمیں کہتے ہیں پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھ لیا آپ نے پرامن احتجاج؟ اور کیا کچھ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ. 9 مئی کے ملزمان کو جب آپ چھوڑیں گے پھر یہی ہوگا. 9 مئی کر کے بھی اگلوں نے دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کی ہمتیں بڑی ہوئی ہیں، یہ ملک ان کی آگ لگانے کے لیے بنا ہے، ان کو آگ لگانے کی اجازت دے دینی چاہیے. کل خاتون صحافیوں کے بارے میں بھی گند بکا گیا، اور میرا سوال ہے، وہ بھی تو کچھ خواتین صحافی ہیں جو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا سیل کی ممبر ہیں، باقاعدہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتا ہے وہ سب ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں. جو فارمولا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. جو فارمولا اینٹی پی ٹی آئی خواتین صحافیوں کے لیے گنڈا پور نے ترتیب دیا ہے، وہ اپنی حمایتی صحافیوں کے لیے بھی پھر یہی فارمولا ہوگا نا، پھر وہ بھی لفافہ لیتی ہوں گی. آپ کے حق میں جو نہ بولے، آپ کی لائن جو ٹو نہ کرے، وہ فنکار ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ صحافی ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کو لفافہ کہہ دینا، اس کی تصدیق کرنا آپ کو جو ہے وہ آپ کو اختیار مل گیا. اس کا ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بات، جس بندے نے لشکر کشی کرنے آنا ہے پنجاب کے اندر، اس کے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہ آدمی اس حلقے میں نہیں جا سکتا، وہاں ٹی ٹی پی کا پورا کنٹرول ہے. یہ ٹی ٹی پی کو بھتہ دے کے جیتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عالم ہے. یہ ٹی ٹی پی کو وہاں جو بسایا تھا، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو طالبان کو لائے تھے، وہ آج ٹی ٹی پی ان کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے دہشت گردی کی آگ میں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ یرغمال ہے طالبان کے ہاتھوں، اور اس کو لشکر کشی کرنی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے. اور عمران خان کیا کوئی نماز قضا ہونے کے لیے جیل میں ہے؟ یا عمران خان کسی بکری کو چوری کے کیس میں جیل میں ہے؟ اس کے اوپر کیسز تو دیکھو کیا ہے. اور پھر وہ کیسز بڑے غلط ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے. لیکن جناب میں عمران اللہ نیازی جو ہے، مجھے سب سے پہلے جو نیا قانون بنا اس پر ریلیف مجھے دے دیں، میرے کیس فارغ کر دیں. یہ عالم ہے، یہ ہے منافقت. اور اس کے اپنے علاقے سے 2 جج ان پہ حملہ ہوا جو خیبر پختونخوا کے جج ہیں. 3 فوجی افسران کو اغوا کیا گیا، اور صرف 6 ماہ کے اندر، پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ حکومت میں ہے، 5 مرتبہ پولیس حملے ہوئے اور کئی جوان شہید ہوئے. یہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہے، یہ اس کے اپنے صوبے کی بات ہے. اور یہ دھمکیاں دیتا ہے کھڑا ہو کے مریم نواز کو، یہ دھمکیاں دیتا ہے پنجاب کے صوبے کو. پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ہم بڑے ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں، ہمیں بڑا بالکل ہم بنے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ بنے ہیں. لیکن پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے، اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بات بڑی اچھی طرح پتا. اور ہماری تو پنجاب پولیس ہی بہت مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. ایسا نشیوں کا نشہ اتارتی ہے نا پنجاب پولیس کہ اس کے بعد پھر نشئی جو ہے نا وہ اپنی 7 پشتیں ان کی توبہ کرتی ہیں کہ ہم نے کبھی نشہ نہیں کریں گے. اب یہ جو ان کے اپنے کابینہ کے رکن نے کہا کہ 2 ارب کے ٹھیکے میں سے 10% کے حساب سے 20 کروڑ روپے ان کے سیکٹری نے وصول کیے. کہاں ہے اس کا جواب؟ یہ کرپٹ آدمی مریم نواز کو باتیں کرے گا، یہ گندا آدمی مریم نواز پہ جملے جو ہے وہ کسنے کی کوشش کرے گا. او بھائی مریم نواز تو بہت بات کی بات ہے، پنجابی عورتیں بہت ہے تیرے لیے.
اور آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں, آج میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میری ایک تربیت, ایک خاتون ہونا مجھے روک رہا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, پچھلی دفعہ یہ روتے ہوئے دکھائی دیے تھے آپ کو جب سندھ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور ان کے بال مڑ دیے گئے تھے, آگے آپ سمجھدار ہیں. دوسری بات, پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک سکول, کوئی ایک ہسپتال, کوئی ایک ترقیاتی کام یہ بتانے کے قابل نہیں ہے. اور جہاں ترقی ہو رہی ہے, جہاں مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولنس لا رہی ہے, جہاں وہ لوگوں کے گھروں پہ ادویات پہنچا رہی ہیں, جہاں وہ کسان کارڈ لے کے آ رہی ہے, جہاں وہ جو ہے وہ بچوں کو وظائف دے رہی ہیں, جہاں لیپ ٹاپ سکیم آ رہی ہے, جہاں پر گرین ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے, جہاں سب کچھ ہو رہا ہے, اس پہ یہ جل جل کے ان کا مر رہے ہیں. یہ کرونا مقابلہ ہمت ہے تو نشے کی حالت سے باہر نکل کے مقابلہ کرو, ترقی کا کرو مقابلہ مریم نواز سے, اور کہو مریم نواز میں یہ مقابلہ کرتا ہوں, پھر تمہیں سمجھے بھی. تم اپنی گندی زبان جو ہے وہ اٹھاتے ہو اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو. اس گندی زبان سے نہ مریم نواز کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ہمیں کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. تمہاری اپنی تربیت نظر آتی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی اپنے گھر کی تربیت نظر آتی ہے. اور دوسرا, جو وفاق سے فنڈ ملتا ہے, وہ فنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں, وہ کہاں جاتا ہے, کون کھا جاتا ہے اس فنڈ کو. اگر وہ جو فنڈ ملا ہے آج تک, پہلے خیبر پختونخوا اس کا جواب تو دے. کتنی سڑکیں بنائیں, کتنے پل بنائے, کتنے اسپتال بنائے, کتنی یونیورسٹیاں بنی. اور عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہیں. 10 یونیورسٹیاں پچھلے دنوں خبر آئی بند کی جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں فنڈز نہیں ہیں. 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض یہ صوبہ ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے, یا اس کو ہوش نہیں ہوتی, یا جو ہے وہ اب دیکھیں نا, اب پنجاب کے لوگ نکلے نہیں, خیبر پختونخوا پہنچا نہیں, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. حماد اظہر اگر 8-10 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ سکتا ہے, پنجاب کے باقی لوگ بھی پہنچ سکتے تھے, وہ بھی آ جاتے. پنجاب کے لوگوں نے قطعی طور پر مسترد کیا کل کے فتنہ فساد کے جلسے کو, اور خیبر پختونخوا کے بھی پرامن دوسروں کو پٹواری کے تانے کرتے ہوئے, اگلوں نے نہ پٹواری چھوڑا, نہ جو ہے وہ ہیلتھ کے محکمے کے لوگ جوڑے, نہ تعلیم کے محکمے کے لوگ جوڑے. اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک خیبر پختونخوا کے ہمارے ایک صحافی ہیں, ان کا ولاگ تھا غالباً, وہ میں دیکھ رہی تھی, اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا سرکاری کالجز سے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں سے ان کی حاضریاں لگا کے لے جایا گیا, وہ دیکھا. اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جس طرح سے سرکاری پیسوں پہ جو ہے وہ ہائر کی گئی گاڑیاں, ویگنیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلی, وہ سب نے وہ دیکھی ہے, اس کی ویڈیو بنی ہے. اس کا حساب کو لینا پسند فرمائے گا. اور جنہوں نے بڑا جذباتی ہو کے ان کو جلسے کی اجازت دی, بنیادی حقوق ہیں, جلسے کی اجازت دیں, آج وہ اپنے آپ سے بھی اور ان سے بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں, جب دل چاہے اس کو آگ لگا دیں, جب دل چاہے یہ جو ہے وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو روکو تو یہ مارتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں. اب 9 مئی کے اوپر ساری کمپین کیا ہے, ہمیں روکا ہی نہیں کسی نے. ہم اتنے معصوم مظلوم بال تھے کہ ہم آگ لگانے جا رہے تھے, ہمیں روکنا چاہیے تھا آپ کو, ہم نے روکا نہیں. حالانکہ وہ علی ناصر رضوی سمیت جتنے لوگوں کو مار پڑی تھی 9 مئی کو یہاں پہ کینٹ کے اندر, جتنی گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی گئی تھی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن مجال ہے کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہو, دڑا دڑ ضمانتیں دو, کچھ بھی ہو جائے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملیں گی ان کو. کسی بھی چیز کا ریلیف چاہیے, سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا ان کو. لیکن جو 100 ملین گیلن پانی کراچی کو ملتا تھا وہ بھی اب 38-40 ملین گیلن پر ڈے بھی نہیں مل پا رہا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں پانی 400-500 ملین گیلن اب تک انتظام کر لینا چاہیے تھا, اس سب ڈیم سے جو تھا وہ بھی آدھے سے کم رہ گیا ہے, اور اس پہ بھی ریویمپنگ کا کام مکمل نہیں ہوا. اتنا بڑا کرائسس ہے, آبادیوں کی آبادیاں پانی سے محروم ہیں آج کے اس زمانے میں, اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور MQM پر عائد ہوتی ہے. ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں, ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. جب کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوں, کہیں پر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہو یا ریجیم چینج کی, تو چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں ریٹ لگانے کے لیے, ریٹ لگواتے ہیں اور دوبارہ وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان لوگوں نے کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ ہاں, کبھی کبھی ایک آدھ مظاہرہ کرتے ہیں اور مظاہرہ کر کے مزید ریٹ بڑھوا لیتے ہیں.
اور مزید جو ہے وہ لوٹ مار کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور کراچی کے شہری اسی طرح پریشان رہتے ہیں. تو پانی کا مسئلہ, S3 نہیں بن پا رہا, سڑکیں پراپر نہیں بن رہی. یہ کون سی ریڈ لائن ہے؟ گرین لائن, ریڈ لائن, ریڈ لائن بن رہی ہے. جو یونیورسٹی روڈ اتنی مشکل سے بنی تھی, پوری احتجاجی تحریک چلائی تھی جماعت اسلامی نے, اس سے کچھ آنسو پوچھے تھے, کچھ بہتر ہو گئی تھی, اس کو دوبارہ سے ریڈ لائن کے نام پر توڑ پھوڑ دیا ہے, اور وہ پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے ڈبل اور ٹرپل اور 4 ٹائم زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سارے پیسے کون ادا کرے گا؟ یہ سارے پیسے کراچی کے عوام ادا کریں گے, پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے, نااہلی بھی ہے, کرپشن بھی ہے, لوٹ مار بھی ہے, اور ڈس اون کرنا بھی ہے. ایک طرح سے کوئی انتقامی ذہن ہوتا ہے ان لوگوں کا, جو شہریوں سے اس ذہن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کرتے ہیں. اس لیے میں کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تمام حالات کو درست کیا جائے, اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا تھا قبضہ میئر کو مسلط کرنے کا, انہی کی ذمہ داری ہے کہ ریکٹیفیکیشن کریں. جو لے کر آئے تھے وہی ذمہ دار بھی ہیں, انہی کو جو ہے وہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس شہر کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, منی پاکستان نے کیا حال کر دیا. مجموعی طور پر بھی آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کا کیا حال ہے. انڈسٹریلائزیشن تو ہو ہی نہیں رہی ہے, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس مہنگی بجلی کے ساتھ انڈسٹری نہیں چل سکتی. کاٹیج انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, تاجر الگ پریشان ہیں, اور عام لوگ جو ریزیڈینشیل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ بل ادا کریں. بڑا انہوں نے جب پریشر بنا, ہمارا دھرنا ہوا, معاہدہ ہوا, تو 2 مہینے کے لیے وہ بھی صرف پنجاب میں نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کیا, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی خیرات دے رہے ہیں. تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, اور ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے, جو لاگت ہے بجلی کی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب خبریں تو ہم سن رہے ہیں کہ IPPs کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہ بات چیت بھی تو سامنے آئے, یہ جو 24 پوائنٹ ہیں کہ یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو IPPs کو اتنی مراد دی گئی, اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ہزاروں ارب روپے سالانہ دی جا رہی ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ معاہدے جس حکومت نے کیے, یہ پیپلز پارٹی سے شروع ہوئے تھے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, قاف لیگ, اور پھر جناب نون لیگ, اور پھر اس کے بعد PTI, سب لوگوں نے ان IPPs کو فیور دیا, نئی IPPs بنائی, اور جب بھی پکڑ میں آنے لگتے تھے تو حکومتوں میں شامل لوگ ہی اس کو جو ہے وہ راستہ دیتے تھے. اور اس لیے حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ IPPs, یعنی چاہے نون لیگ کی حکومت ہو, PTI کی ہو, پیپلز پارٹی کی, جو IPPs کے کچھ بہت اہم نام ہوتے تھے وہ سب ان حکومتوں میں شامل ہوتے تھے, یا ان حکومتوں کے بہت اہم اسپانسر تھے, ان پارٹیوں کے فائنینسر تھے, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان IPPs کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی. اب سب پریشان ہیں کہ کریں کیا. اب پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ IPPs کو لگام دی جائے. جن کے معاہدے ختم ہو گئے وہ ختم, جن کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے, جن کے جعلی معاہدے تھے ان معاہدوں کو بے نقاب کر کے معاہدہ کرنے والوں کو بھی اور کروانے والوں کو بھی سب کو کٹہرے میں لایا جائے اور ری نیگوشیٹ کیا جائے. پاکستان میں کوئی لوکل IPPs کا مالک ایسا نہیں ہے جو حکومت کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے. میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں, کیونکہ اتنی جگہ ان کی گوٹ دبتی ہے, اتنے قرضے معاف کرائے ہوئے ان لوگوں نے, اتنا بینکوں سے قرضے ہڑپ کیے ہیں انہوں نے, سرکار کے بینکوں سے, ہمارے پیسوں سے, کہ یہ سامنے آ کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں. یہ بہت بیکار بات ہے جو حکومت کا آرگومنٹ کی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. کسی میں ہمت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کتنی لوٹ مار یہ کر چکے ہیں. خود IPPs کے ان معاہدوں سے میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب آپ لوکل IPPs کو ایڈریس کریں گے تو آپ انٹرنیشنل IPPs سے بات کر سکیں گے. اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی جینوئن حکومت ہو, مسلط کردہ نہ ہو, جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو, اور وہ اگر IPPs کی, لوکل IPPs کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے, پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم کریں گے انشاءاللہ, ان کو قائل کریں گے. اس لیے کہ چائنا پاکستان کا دوست بھی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا کے اسٹیکس ہے پاکستان میں, چائنا کے پروجیکٹ پاکستان میں چل رہے ہیں, چائنا ہمارے منرلز لے کر جاتا ہے, معاہدہ ہے ہمارا اس کے ساتھ, ہمارا دوست ہے. کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے اس کے ساتھ آگے کی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو کوئی اتنا بڑا ملک کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ جس مسئلے پر پورے پاکستان کی معیشت تباہ ہو,
تو وہ اس پر اسٹینڈ کرے گا کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. چائنا کا اپنا مفاد ہے کہ وہ رینیگوشیٹ کرے، لیکن وہ کروانے والا تو ہو. یہ جو کشکول لے کے گھومتے رہتے ہیں، پاکستان کو ایک بھکاری کے طور پر اللہ معاف کرے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ عزت اور وقار کے ساتھ پاکستانیوں کا مقدمہ پیش کر سکیں. یہ گئے گزرے حالات جو اب اس وقت ہیں، یہ بھی انہوں نے کیے نا. پاکستان تو ایسا نہیں ہے جہاں منرلز ہوں، خزانے ہوں، جہاں دریا ہوں، جہاں سمندر ہو، جہاں پہاڑ ہوں، جہاں یوتھ ہوں، 60%، 65% جو ہے 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہوں، جہاں اتنے بڑے پیمانے پر لہلاتے کھیت زراعت ہوں، اور وہاں پر ہم بھکاری بن جائیں. یہ کس نے بھکاری بنایا 77 سال میں؟ یہ اس طبقے نے بھکاری بنایا ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں نام نہاد، کیونکہ سیاست سے کیا تعلق، جمہوریت کہاں ان میں مسلط ہوتے ہیں، پھر جاگیرداروں کی صورت میں، وڈیروں کی صورت میں، ڈکٹیٹروں کی صورت میں، عدلیہ کو بھی پارٹنر بناتے ہیں بار بار. اور یہ ایک طبقہ چھوٹا سا ہم پر 77 سال مسلط رہا ہے. یہ رسپانسبل ہے پاکستان کے ان حالات کا. پہلے تو یہ تسلیم تو کرے کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. جو اتنے عقل مند بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تباہ کیا پاکستان کو. اس لیے چائنا سے بھی بات ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ول تو ہو، کچھ کرنے کے کا کوئی داعیت ہو. لہذا ہماری حق دو عوام کو یہ تحریک یہ جاری رہے گی انشاءاللہ اور قوت پکڑے گی. 1 مہینہ ہو گیا ہے اس معاہدے کو جو دھرنے کے موقع پر حکومت نے ہم سے کیا. کل وزیر داخلہ صاحب نے یہ فرمایا ضرور ہے کہ وہ منصورہ آئیں گے اور پیش رفت سے آگاہ کریں گے. ہمیں کسی بھی پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اب اقدامات چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے لیے تو نہیں چاہیے. آپ تشریف لانا چاہیں منصورہ تو 100 بار آئیں، استقبال کریں گے، تو ہماری اخلاقیات ہیں. لیکن اگر ہم نہ بھی تشریف لانا چاہیں تو صرف بجلی سستی کر دیجئے، اور تشریف لائیں یا نہ لائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چاہے پرائم منسٹر ہوں، چاہے وزیر داخلہ ہوں، مسئلہ حل کر دیجئے. اور ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کی انڈسٹری کا ہے، پاکستان کے تاجروں کا ہے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، اور ہم ابھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی، اب پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں. اور یہ ہڑتال اب ہو سکتا ہے ایک نہ ہو، لگاتار. اسی طرح سے لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، اور ملین مارچز ہم کریں گے. مسئلے آپ سیاست بازی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے کام شروع کیا ہے تو ہم ریلیف کے بعد اس کو انشاءاللہ تعالی وائنڈ اپ کریں گے. اور ریلیف ہمیں پاکستان کے عوام کے لیے چاہیے. اس لیے ہماری جو ممبرشپ مہم چل رہی ہے، یہ کیمپین بھی اس لیے تاکہ ہمارا جو بیس ہے وہ بڑا ہو، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں. ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے، ہم ریلیف بھی چاہتے ہیں اور قومی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. جماعت اسلامی اس لیے بہت اقدامات کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کے مزدوروں، کسانوں اور پاکستان کے عوام کے پاس جا رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارا کوئی بیگیج نہیں ہے ایسا کا کہ کوئی جس طرح سے دوسری پارٹیوں میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی، یہ سب پارٹیوں کا لگا ہوا ہے. پر اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی جہاں موقع ملا ہے دیانت سے کام کیا ہے، اہلیت سے کام کیا ہے، اور بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت. ابھی اور اقتدار قابل